سمندری طوفان کے حوالے سے بڑی خوشخبری، اہل کراچی پر اللہ کا خاص کرم ہو گیا اور خطرہ ٹل چکا ہے۔ اس حوالے سے عام ترین تفصیلات ہیں، جبکہ دوسری جانب ججز تعیناتی پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل ہونا ہے۔ اس اجلاس سے پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل کے اجلاس میں نشانے پر ہو سکتے ہیں۔ دنگل جو ہے وہ سج چکا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، جبکہ اس وقت نیب کو تالے لگانے کا حکومت کے اندر سے ہی مطالبہ آ چکا ہے اور عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ سرخرو ہو رہا ہے۔ عمران خان سچا ثابت ہو رہا ہے اور اس سب کے اندر اب یہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ عمران خان اور طاقتوروں کے جو اس وقت تعلقات ہیں وہ کس نہج پر جا کر رکتے ہیں، کیونکہ جو ایک کوشش کی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے، یوں لگ رہا ہے کہ وہ کوشش ناکام ہوئی ہے اور اب ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ یہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ ایک جانب تو سیلاب اور ایک جانب طوفان کی تباہ کاریوں کا خدشہ ہے، وہیں دوسری جانب زلزلے کے جھٹکے پاکستان کے مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ کچھ سیاسی خبریں بھی ہیں، کچھ موسم کے حوالے سے خبریں بھی ہیں، اور پاکستان اور بھارت کی جانب پیش قدمی کرنے والا جو طوفان ہے بپر جوائے، اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہیں۔ لیکن پہلے ذرا جو سیاسی طوفان اس وقت ملک کے اوپر تباہ کاریاں کر رہا ہے ملک کے اندر، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس وقت جو سیاسی طوفان آیا ہوا ہے، لیکن چلیں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے تفتیش میں اعتراف کیا ہے کہ اپنے قتل کی سازش سے متعلق جتنے بھی بیانات ہیں ان کی کوئی بنیاد اور اس حوالے سے عمران خان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی تھانہ رمنا اسلام آباد میں درج مقدمے میں شامل تفتیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج کے سینئر افسر، وزیر اعظم اور مجھ پر قتل کا الزام لگایا۔ جی آئی ٹی نے ویڈیو چیئرمین پی ٹی آئی کو دکھائی تو انہوں نے دوران تفتیش خود کو ہی جھوٹا قرار دے دیا۔ کل تک بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے تک یہ خبر ذرائع کی طرف سے آ رہی تھی، اب وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر کے کنفرم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اعتراف کیا کہ جتنے بھی بیانات ہیں ان کی کوئی بنیاد اور ثبوت نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک وفاقی وزیر اور فوج کے سینئر افسر پر سنگین الزام کیسے لگایا تو انہوں نے بتایا کہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھا کہ کس نے آپ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ انہیں یاد نہیں اور بیان دیا کہ میرے پاس ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ انہی کی آواز ہے۔ دوران تفتیش چیئرمین پی ٹی آئی نے خود کو جھوٹا ثابت کیا، یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اعتراف کیا کہ تمام بیان بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کسی جگہ نہیں کہا کہ یہ میری آڈیو یا ویڈیو نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی باتوں کا کوئی ثبوت نہیں، سب ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا سارا بیان ضبط تحریر میں لایا گیا ہے جس پر انہوں نے دستخط بھی کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ الزامات لگانے اور جھوٹ بولنے میں چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی مثال نہیں۔ بغیر ثبوت کے چیئرمین پی ٹی آئی الزام لگانے کے ماہر ہیں، نوجوان نسل کو گمراہ کیا اور ذہنوں میں زہر گھولا، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ان تمام تر چیزوں کے اوپر سگنیچر کروائے ہیں اور آپ ان باتوں کو توڑ مروڑ کر نہیں پیش کر رہے تو حکومت کے لیے کیا مشکل ہے؟ ذرا ایک چھوٹی سی تصویر ہی لیک کروا دیں اس کی، جبکہ خان صاحب اس کے اوپر پہلے ہی اپنا موقف دے چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو کچھ ویڈیوز میں نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اگر میں مقدمہ درج نہیں کروا سکا تو کس طرح سے میں یہ جو میجر جنرل صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ ثبوت پرووائڈ کر دوں، اور اگر آزادانہ تحقیقات ہوئی، نہ صرف میں اپنے اوپر قاتلانہ حملے اور اس کے بعد اپنے قاتلانہ حملے پر بننے والی جے آئی ٹی کے معاملات کو خراب کرنے، کور اپ کرنے کی کوششیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ثابت کروں گا کہ یہ شخص ہمارے شہریوں کے خلاف بدترین جرائم میں ملوث رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آ چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جو ہیں انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پر جو اس وقت صورتحال ہے اس میں انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ وزیر آباد میں چیئرمین تحریک انصاف پر حملے کے 3 نامزد ملزمان میں سے ایک ہے۔ رانا ثناء اللہ جانتا ہے کہ آزادانہ تحقیقات کی گئی تو اس کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے امپورٹڈ سرکار نے اپنے ملازمین پر مشتمل ایک جے آئی ٹی بنا رکھی ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف محض قانون کی حکمرانی کے احترام میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ چیئرمین تحریک انصاف برملا شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل جو ہیں ان کے خلاف شواہد حکومتی اثر سے آزاد تحقیقاتی کمیشن کے سامنے رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں، یعنی ایسا کمیشن جس پر حکومتی اثر نہ ہو۔ چیئرمین تحریک انصاف پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش
तफ्तीश की साजिश में ताकतवर अनासर के किरदार की रोशन दलील हमारे पास है। 9 मई के वाकयात की आजादाना तहकीकात के बजाय उनकी आड़ में तहरीक इंसाफ पर इल्जाम तराशी के मकासद भी कौम पर पूरी तरह से वाज़ेह हो चुके हैं, यह कहना है तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मोदी के स्पॉन्सर से कारोबारी ताल्लुकात बनाने और जलसों में अस्करी क़यादत पर कीचड़ उछालने वालों से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स लेने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं है। नवाज शरीफ की सरपरस्ती में की जाने वाली डॉन लीक्स को भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में कलभूषण के हक में सबूत के तौर पर पेश किया, यह भी सबको याद है। भारत की हिंदुत्वा सरकार से राना सनाउल्लाह की जमात के मरासिम को जो इस वक्त सूरत हाल है और इसके पर्दे को खुद भारतीय सहाफी बरखा दत्त ने अपनी एक किताब के अंदर में इस पर्दे को चाक किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का बयानिया मुल्क और फौज के हकीकी दुश्मनों की जानिब से अवाम और फौज को बदे मुकाबिल करने की साजिश का शाखसाना है। बिला तहकीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को कुचलने के लिए 9 मई के वाकयात का इस्तेमाल कोई मस्बत नताइज मुरत्तब नहीं करेगा। रियासत और इदारे राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिमों के, अब ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये बात कही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। और आपको पता है कि सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब को लगाया गया, जो कि बड़े तरीके से जो एक पॉलिसी है वो डिवाइस कर रहे हैं। तो इसके अंदर इन्होंने एक बड़ी देखभाल के एक लफ्ज जो है वो बड़ा तीर निशाने पर लगाया है स्टेटमेंट के अंदर। ये मैं आपके सामने रख भी इसीलिए रहा हूं क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी रियासत और इदारे राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिमों के झूठों पर यकीन करके आईन, सियासत और अवाम के खिलाफ जारहाना इकदाम से गुरेज करें। यानी राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिमों के झूठ पर रियासत और इदारे यकीन ना करें। मुजरिमों के मकरू और फरेब बयानियों के जाल में उतरने के बजाय जमीनी हकाइक की रोशनी में मुल्क व कौम के मफाद में फैसले किए जाएं। और साथ ही साथ मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जारी इस एलामिये और इस बयान के अंदर कहा गया है कि नंगी ताकत, बेजा इल्जाम तराशी और इंसानी हुकूक से महरूम करके झुकाने की कोशिशों से मरूब होंगे, ना ही पुरअमन सियासी और आईनी जमहूरी जद्दोजहद का रास्ता तर्क करेंगे। अब ये एक बड़ी डिटेल्ड और बड़ी मंझी हुई सियासी स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी की गई है। और इसमें ना सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्हें जवाब दिया गया, बल्कि रियासती इदारे जो हैं और रियासत पाकिस्तान को एक तरह से झंझोड़ा गया है। उन्होंने कहा गया कि बराए मेहरबानी अपने लोगों के साथ ना लड़े और इनकी बातों में ना आए, क्योंकि ये और ना ही हमें शौक है कि इन जैसे लोगों से हम हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स लें जो मुल्क के असल दुश्मन है। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब जो हैं वो 10 दिन से जेल में, और उनसे जब पूछा गया कि आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे, तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी मैं 10 दिन से तो जेल में हूं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कैसे करूं। और इस सब के अंदर इसे रंग दिया जा रहा है कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने पीटीआई छोड़ने का इशारा दे दिया है और उन्होंने एक तरह से मिस कॉल करवा दी है ताकतवरों को कि भाई मैं भी पीटीआई छोड़ दूंगा, बस मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने दें, जेल से तो निकालें मुझे। लेकिन अलबत्ता इस सब के अंदर बात आजकल के दौर में मैं समझता हूं कि ऐसी बात तभी करें जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, उसके बाद उससे पहले जितने मुंह उतनी बातें, जितने एनालिसिस किए जा रहे हैं। अभी तक 10 दिन भी चौधरी साहब डट गए इस उम्र के अंदर, मैं समझता हूं यही बहुत है। और जाहिर बात है लोगों के ऊपर प्रेशर भी है, हर तरह की चीजें हैं और सबको एक जैसा रखा भी नहीं जा रहा, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क के अंदर आप देखें कि एक जानिब रीइमेजिनिंग पाकिस्तान हो रहा है, अंधेर नगरी। और मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि देखें जमहूरियत 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 बचानी है, आइन इसका प्रीमियम करप्शन नहीं होना चाहिए कि आप करप्शन को कहें कि बिल्कुल ठीक है जी करप्शन पे बात नहीं करनी, करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी क्योंकि जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। यही तो पिछले 4 साल खान साहब के दौर के अंदर हुआ ना, जब एहतसाब हुआ। अब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब का इदारा मुल्क में रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा, हुकूमत इस इदारे को खत्म करे। अब ये एक बहुत बड़ा मुतालबा भी है, नैब से पहले अपने केसेस माफ करवाए, फिर नैब से इमरान खान के खिलाफ विक्टिमाइजेशन करवाई और अब नैब का ताला लगा के, नैब को ताला लगा के ये जाना चाह रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 4 साल से अदालत आ रहा हूं और अभी तक केस चला नहीं, मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया था कि तो फिर केस तो चलाएं मेरे खिलाफ। इन्होंने कहा कि नैब को चैलेंज करता हूं, अगर गवाह नहीं है, झूठे केस बनाए हैं तो शर्मिंदगी का इजहार करे और माफी मांगे। और इन्होंने कहा कि हुकूमत को कहता हूं कि नैब का इदारा ही खत्म कर दे, नैब जैसा इदारा होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, इस इदारे को खत्म करना होगा। यानी ये इस वक्त इनकी रियलिटी है, ये इस वक्त इनकी हकीकत है जो इस वक्त आपके सामने है। अब मैं जरा जो तूफान का मामला है उसके ऊपर भी आता हूं और उसके साथ ही साथ जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है उस पर भी बात कर लेते हैं। अब नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर है। 14 जून यानी कि कल जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है और जज जो है उन्हें तैनात करना है। सुप्रीम कोर्ट में 2 वैकेंसियां खाली हैं और फंडा पड़ने का
امکان پہلے اس لیے پیدا ہو چکا ہے کہ ایک جانب تو کل کے اجلاس کے اندر ججز کے درمیان اختلافات سامنے آ چکے ہیں جو کہ پہلے بھی آئے. جوڈیشل کمیشن ارکان میں ججز ہوتے ہیں, اٹارنی جنرل ہوتے ہیں, وزیر قانون ہوتے ہیں, بار کاؤنسل کے ممبرز بھی ہوتے ہیں, اور ارکان کے درمیان تکرار کے امکانات اس لیے پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ اس کی کچھ ریزنز ہیں. اور کل کے اجلاس کا جو 3 صفحات پر مشتمل ایجنڈا سامنے آیا اس پر عمران وسیم صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. میں اس کا ایک لب لباب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور یہ جو ایجنڈا یہ سب ارکان کو بھیجا گیا اور پورے کا پورا ایجنڈا جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ارد گرد گھومتا ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے گرد بھی گھومتا ہے. پہلے پیراگراف میں 29 اپریل کو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو, اس کا حوالہ دیا گیا, اور 2 نام جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سجیسٹ کیے تھے, جن میں ایک پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور دوسرا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہیں سپریم کورٹ کے جج لگانے کی بات کی گئی تھی. اور دوسرے پیراگراف میں 7 جون کو جوڈیشل کمیشن اجلاس کا ذکر کیا ہے. اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مسرت ہلالی صاحب کو سپورٹ کیا تھا, اور اس کے ساتھ جو اس کے علاوہ جو دوسرا نام تھا انہیں ان کے نام کو مؤخر کرنے کی بات کی تھی. اور چیف جسٹس اعراز الحسن اور باقی سب نے کہا تھا کہ جی جو رولز ہوتے ہیں انہیں فالو کیا جائے, سب کا انالیسس کیا جائے, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی سینیورٹی, آپ نے سب کچھ اینالائز کرنا ہوتا ہے. پیرا 3 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی 18 امینڈمنٹ کے بعد جو رولز بنائے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کے, ان میں نام جو ہیں وہ پروپوز کرنا چیف جسٹس کا اختیار ہے, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چونکہ ایک لیٹر بھی لکھا ہوا ہے اور وہ چیف جسٹس نہیں ہے اور یہ چیف جسٹس کا پروگیٹو ہے, تو یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے. اور اس سب کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی پیرا 4 کے اندر کے چیف جسٹس نے سب کے ریکارڈز اور ڈیٹا کا جائزہ لیا جو کہ سب کو بھیجا جا رہا ہے, اور اس سب کے اندر چیف جسٹس بھی مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے ان کا نام پروپوز کر رہے ہیں. اور اجلاس میں اس ٹرانسکرپٹ, اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک اجلاس بڑے اختلافات پر ختم ہوا تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا ایک ٹرانسکرپٹ اور وہ جاری کروا دیا جس کے اندر یہ تھا کہ یہ نام ریجیکٹ ہو گئے ہیں جو چیف جسٹس نے دیے ہیں, لیکن اس کے بعد چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اس اجلاس کی آڈیو جاری کرا دی انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, آڈیو تو سچ ہے نا. تو اس سب کے اندر آڈیوز بھی اس کے اندر لائی گئی تھیں. اب وہ جو اختلافات والا, ایک جانب مسرت ہلالی صاحبہ کا ہو سکتا ہے کہ جی ان کا نام اپروو ہو اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کو چلا جائے اور یہاں سے یہ کلیئر ہو جائے, لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی چونکہ کل وہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں اور وہ ٹرانسکرپٹ جو اختلافات والا تھا اس چیز کو چیف جسٹس جو ہیں اس سکور کو سیٹل تو نہیں میں اسے کہوں گا, میں ریکارڈ کی درستی ضرور کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریکارڈ کی درستی کے لیے اس چیز کو واپس لا رہے ہیں. تو اس چیز کے اندر دوبارہ گرما گرمی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کل سب کی نظریں ہوں گی, اللہ کرے کہ معاملات افہام و تفہیم سے ہی حل ہو. اچھا, اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان بیپر جوائے کی شدت میں کمی آ گئی ہے. پاکستان اور بھارت کی جانب پیش قدمی کرنے والے طوفان بیپر جوائے انتہائی شدید سائیکلونک سٹارم سے 1 درجہ کم شدید ہو کر بہت شدید سائیکلونک سٹارم میں تبدیل ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے اندازوں کے مطابق 15 جون کی دوپہر یا شام کو سندھ میں کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان یہ ٹکرا سکتا ہے, لیکن طوفان میں ہواؤں کی رفتار 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے, جبکہ اس طوفان کی جو شدت ہے وہ کم ہوئی ہے, جو کہ ظاہری بات ہے کہ ایک ریلیف ہے. لیکن obviously ابھی بھی تیاریاں کی جائیں, دعاؤں کی اپیل ہے آپ سب سے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں. دعا سب کچھ بدل دیتی ہے, دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پوری دنیا کے لوگ اس سے محفوظ رہیں, بالخصوص پاکستان کے شہری, سندھ کے شہری اور بالعموم دنیا میں جہاں پر بھی چاہے بھارت ہے جدھر بھی یہ ٹکرا رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ کہیں پہ ٹکرائے. اور اس کی شدت کم ہوئی ہے, یہ ایک مثبت چیز ہے. امید ہے کہ مزید اس کی شدت جو ہے وہ کم ہوگی اور یہ رخ اپنا تبدیل کر لے اور یہ آفت پاکستانیوں کے اوپر سے ٹل جائے. اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.